أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، جن کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے، وہ تو یوں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، چاہے وہ آیات متشابہات ہوں یا محکمات ہوں، سب کی سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کمال ذکر ہوا تھا، وہ کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایک دوسرا ان کا کمال ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ علم میں رسوخ کے باوجود اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور ہدایت کے بعد گمراہی کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا ذکر فرمائی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، مت ٹیڑھا کیجئے ہمارے دلوں کو، مت کج کیجئے ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، اور ہمیں عطا کیجئے اپنے پاس سے رحمت، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ یہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا دوسرا کمال ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے استقامت کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن لا ریب فیہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ساری مخلوقات کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ قیامت کا وقت ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائی پادریوں پر مشتمل، ان میں جو ایک سب سے بڑا پادری تھا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ابو حارثہ بن علقمہ، جب وہ آ رہا تھا تو اس کے خچر کو ٹھوکر لگی تھی، تو اس کے بھائی نے بد دعا دی تھی آپ علیہ السلام کو۔ اس پر ابو حارثہ نے کہا تھا کہ تم ان کو بد دعا نہ دو، اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور نشانیاں جو لکھی ہیں وہ سب ان میں پوری ہیں، لہذا تم ایک نبی کو بد دعا نہ دو، برا بھلا مت کہو۔ تو بھائی نے کہا کہ جب آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو اس پر ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ان کا ذکر موجود ہے، یہ وہی نبی ہیں، تو پھر ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے بڑی یہ سہولیات ملی ہوئی ہیں اور اموال اور جاگیریں ملی ہوئی، ہمیں جو ہے زمینیں ملی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ جن اموال اور جن اولادوں پر یہ گھمنڈ کیے بیٹھے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کل جب عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا تو اموال ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز ان کے کام نہ آ سکیں گے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی۔ کام آنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اولاد کی موجودگی کے بعد انسان اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کے پاس جتنی مرضی اولادیں ہوں، جتنا مرضی مال ہو، جتنے بڑے اس کے پاس عہدے موجود ہوں، وہ اللہ کی رحمت کا پھر بھی محتاج ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ اولاد اور اموال کے ذریعے سے وہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرے کہ وہ طاقت اور زور سے اس عذاب کو روک دیں، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کل قیامت میں اللہ کے عذاب کو انسان نہیں روک سکتا، نہ اس کے مال روک سکتے ہیں، نہ ان کی اولادیں، نہ قبیلہ، نہ طاقت، کچھ نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، وقود النار، اللہ ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، ایسے کافروں سے، پتھروں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ فرعون والوں کی طرح ان کا معاملہ ہے، اور جو ان سے پہلے کافر گزرے ہیں،
یعنی ان موجودہ زمانے کے کفار و مشرکین کا معاملہ فرعون والوں کے معاملے کی طرح ہے۔ فرعون والوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ یہ اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو فرعون والوں کے ساتھ ہوا، یعنی ان کو بھی عذاب میں پکڑا جائے گا۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعون والوں کی حالت کی طرح ہے، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ آگے کذبوا بآیاتنا میں ان کی حالت کو ذکر کیا گیا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پھر اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے، مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے، اور ان کے 3 بڑے قبائل موجود تھے۔ مشرکین میں 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور پھر وہ انصار کہلائے۔ اور یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ جو یہود تھے، ان یہود کے پاس افرادی قوت بھی تھی، تجارت پر بھی غلبہ اور عملداری انہی یہود کی تھی، اور ان کے پاس علم بھی تھا چونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں یہ لوگ بہت غالب تھے اور ان کا بڑا رسوخ تھا اور بڑا اثر تھا، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کے جو مشرکین کے قبائل تھے، ان کو جب اپنی لڑکی کی کہیں شادی کرنی ہوتی یا لڑکے کی کہیں شادی کرنی ہوتی تو پہلے وہ اپنے محلے کے کسی یہودی رئیس سے اجازت لیتا تھا کہ میری بیٹی ہے، میں اس کی شادی فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو وہ کر لیتا تھا، اور اگر وہ منع کر دیتا تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ شادی کرا لے دو۔ اتنا رسوخ تھا یہودیوں کا مدینہ منورہ میں۔ اسی طریقے سے کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر کسی کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، چونکہ ان کے پاس طاقت تھی، علم تھا، تجارت پر وہ قابض تھے، افراد قوت تھی۔ یہود مدینہ منورہ میں کیسے آ کر آباد ہوئے؟ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قبیلہ حمیر، یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس میں جو بادشاہان ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا تبع۔ تو ایک بادشاہ تھا تبع حمیری، اب حضرت والسلام کی ولادت باسعادت سے 900 سال پہلے۔ تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، تو اس نے پیغمبر کے نام پر ایک خط لکھا، اس حمیری بادشاہ تبع نے۔ اس خط میں لکھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا جب ظہور ہو تو میں موجود ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پیر دھو کر پیوں گا، اور اگر میری زندگی میں آپ کی بعثت نہیں ہے تو میں آپ کا کلمہ ابھی پڑھتا ہوں، آپ کا کلمہ میں ابھی پڑھتا ہوں۔ تو اس نے اس خط میں اس کا اقرار کیا، اور اس خاندان کو یہ خط دیا جو وہاں پہ مدینہ منورہ میں آباد تھا۔ جو خاندان اس زمانے میں مدینہ کا نام تھا یثرب، مدینہ نام بعد میں آیا، پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ تو جو خاندان وہاں آباد تھا ان کو وہ خط دے دیا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ خط اس خاندان میں رہا، تو آپ کی ولادت باسعادت سے 400 سال پہلے کچھ یہودی لوگ وہاں سے گزرے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان ایک ایسی زمین میں ہجرت کریں گے جہاں کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو اندازہ ہوا کہ یہی وہ زمین ہے۔ معلومات ہوئی کہ یہاں پر حمیر کے بادشاہ کا ایک خط موجود ہے، اس میں ایسا ایسا لکھا ہے۔ تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ نبی آخر الزمان ضرور آئیں گے، تو انہوں نے اس جگہ پر پڑاؤ کر لیا، اقامت اختیار کر لی۔ تو آپ کی ولادت باسعادت سے 400 سال پہلے یہودی آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، اور ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہوگی، آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور آپ کو جو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ تو ان کے بڑوں کی نیت تھی، لیکن جب بعد کی نسلیں آئیں تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی بھی کوششیں کی، زہر کھلانے کی کوشش کی، سحر کیا، جنگیں آپ کے خلاف لڑیں، تو انہوں نے اپنے بڑوں کے جتنے بھی وہ عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیے۔ تو یہ وہاں آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد بڑی قوت بھی انہوں نے حاصل کر لی۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی،
70 بڑے بڑے رؤسا مارے گئے، 70 اس میں قیدی ہوئے۔ تو آپ نے غزوہ بدر کے بعد یہودیوں کو ایک بازار میں جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا کہ دیکھو تم اسلام لے آؤ، تم مشرکین کا حال دیکھ چکے ہو، تم اسلام لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ تو ان میں ایک بڑا سرکش سردار تھا، کعب بن اشرف یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ زیادہ جو ہے وہ اترائے نہیں، چند اناڑی لوگوں کو آپ نے شکست دے دی تو آپ خوش ہو رہے ہیں، ہم سے واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ لگے گا جنگ کیا ہوتی ہے۔ ہم تو ماہر جنگجو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور قریش کے لوگ تو اناڑی تھے، ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے آپ نے جو ہے نا ان کو شکست دے دی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں تم کو جنگ کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہا، خالی تم کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم اسلام لے آؤ، تمہاری عافیت اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے۔ وہ نہیں مانے۔ تو 3 جو قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان میں آپ نے سن 2 ہجری میں بنو قینقاع پر چڑھائی کی، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے۔ جو بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ ہم لڑنے کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا، اپنا سامان ہاتھ کا اٹھایا اور شام چلے گئے۔ بنو نذیر جو ہے وہ رہے، سن 4 ہجری میں آپ نے بنو نذیر کے اوپر چڑھائی کی اور وہ بھی قلعہ بند ہو گئے۔ ایک دن آپ نے ان سے جنگ لڑی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرایا۔ دوسرے دن آپ چلے گئے بنو قریظہ کے پاس پورا لشکر لے کر، بنو قریظہ نے آپ سے معاہدہ کر لیا۔ تو آپ ان کو چھوڑ کر پھر دوبارہ جب بنو نذیر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی حامی بھر لی، اور انہوں نے بھی معاہدہ کر لیا کہ ہم جو سامان ہاتھ میں لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے، آپ ہمیں جانے دیں، اور جو سامان ہمارا زمین باغات یہاں ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ مالک ہیں۔ آپ نے خود صاف فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ جتنی زمین ہے اللہ اس کے رسول کی ہے، تم اسلام لے آؤ صحیح ہے، ورنہ تمہیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بالآخر انہوں نے بھی جلا وطنی کو منظور کیا اور وہ بنو نذیر کے لوگ اٹھ کر چلے گئے، خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ خیبر بھی یہودیوں کا ایک گڑھ تھا۔ یہ وہ 3 قبائل تھے جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، اور تقریباً 150 کلومیٹر دور خیبر ہے۔ اس خیبر میں بھی یہود کی آبادی تھی، وہاں یہودی بڑے موجود تھے۔ آپ نے ان یہودیوں پر چڑھائی سن 7 ہجری میں کی، صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور اس کے 1 سال بعد آپ نے 7 ہجری میں خیبر کے لوگوں پر چڑھائی کی، اور پھر وہاں بھی انہوں نے مصالحت کر لی۔ بہرحال جب یہ بنو نذیر نکل گئے، چلے گئے، تو غزوہ احزاب ہوا مشرکین کے ساتھ۔ اس غزوہ احزاب میں بنو قریظہ کے لوگوں نے بدہدی کی، اور وہ مشرکین کے ساتھ جا کر ملے اور ان کو انہوں نے ورغلایا کہ تم حملہ کرو، ہم مل کر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ چنانچہ ان کی بدہدی پر آپ نے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ ان کے مردوں کو آپ نے تہہ تیغ کیا، عورتیں بچے قیدی بن گئے، اور مال غنیمت آپ کو مل گیا۔ تو یہ جو ہے وہ یہود کی کچھ تاریخ ہے جو وہاں رہے، اور پھر ان کا جو حال ہوا، اور ان سے فارغ ہو کر پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 7 ہجری میں آپ نے خیبر فتح کیا، 8 ہجری میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور 8 ہی کے اندر غزوہ حنین ہوا جس میں طائف اور آس پاس کے علاقے فتح ہوئے، اور پھر سن 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حاجیوں کا امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا، اور وہاں جا کر اعلانات ہوئے کہ مشرکین سے برات ہے، آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، ننگا طواف نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا، سب اعلانات کر دیے گئے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اور اس کے بعد پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ تو ان آیتوں میں اسی کا ذکر ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس زمانے کے جو یہود اور مشرکین تھے، ان کو خاص یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تمہارا انجام یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے مغلوب ہوگے، اور تمہارا آخرت میں انجام یہ ہے کہ تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ لہذا تم اگر بہتری چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ، اسلام کے جو دامن میں آ جاؤ، وہاں پناہ لے لو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.